اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا مہینہ ہم پر جلوہ فگن فرمانے والا ہے جس کی ہر ساعت، جس کا ہر لمحہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور میں نے اس کا قیام یعنی اس کی راتوں میں کھڑا ہونا تمہارے لیے سنت کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کئی چیزیں اس بار ساتھ مل کر کے ہمارے ساتھ آ رہی ہیں۔ رمضان جو خاص طور پر ایک ریہرسل کا مہینہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے ارکان اسلام میں سے ہے۔ روزے کا انکار کفر ہے، روزہ نہ رکھنے والا گنہگار ہے، لیکن روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے سال میں ایک مہینہ اس طرح کا ہمیں ریہرسل کروایا جاتا ہے جو عام دنوں میں، دوسرے دنوں میں ہمارے ساتھ ہو نہیں پاتا۔ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، شام کے سورج ڈوبنے تک ہمیں بھوکا پیاسا اور کچھ چیزوں سے، جمع وغیرہ سے روکا گیا ہے۔ اسی کا نام روزہ ہے۔ روزہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جس چیز کی اسے عادت لگی ہے، اچانک وہ چھوڑ دے، انسان سے ایسا جلدی نہیں ہوتا۔ عادتیں بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے کئی لوگ ایسے ہیں جو عادتوں کو بدلنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے دنوں کا کورس کرواتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر کئی لوگوں کو ایک رمضان سے کئی چیزوں کی عادتیں بدلنے کی توفیق مل جاتی ہے، مہلت مل جاتی ہے۔ اپنے آپ کو روک لینا، یہی ہے نفس کے ساتھ جہاد اور نفس کے ساتھ جنگ، اور وہ سب سے بہترین موقع رمضان المبارک میں۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا آج کے اس میرے پیغام میں، میرے میسیج میں، کہ جو بندہ دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ جیت گیا، اس نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو پا لیا، اور جو اپنے نفس سے ہار گیا بڑا مشکل ہے اس کے لیے۔ حتیٰ کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، کہ جو ان کا نفس کرے وہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر نفس ایک ایسی ہمارے ساتھ چیز لگی ہوئی ہے جو موت تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ نفس کیا کیا چیزیں کرواتا ہے ہمارے ساتھ، وہ بھی کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ نفس امارہ جو ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس سے وہ بچ پاتا ہے إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، جس پر میرے رب نے رحم فرمایا۔ نفس سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں جن پر اللہ کا رحم ہو، کرم ہو۔ نفس ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اب وہ کیسے آپ پہچانیں گے، اس کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ خاص طور پر ایک چیز آپ کو معلوم ہوگی کہ ہم زندگی میں جو بھی بری چیزیں ہوتی ہیں اس کا سارا الزام شیطان کے اوپر رکھتے ہیں۔ فجر میں نہیں اٹھا، شیطان سلا دیا، فلاں گناہ کر لیا، شیطان نے کروا دیا۔ شیطان تو کرواتا ہی ہے، اس کی وہ فطرت ہے، شیطان برائیوں کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بہت ہی بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو برائیوں کی طرف شیطان لے جاتا ہے، تو شیطان جب ابھی اچھا ہی تھا، یعنی جب ملائکہ کے ساتھ رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو، فرشتوں کو حکم فرمایا کہ سجدہ کرو، تعظیم کا آدم کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب یاد کرو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہر ایک کو جب شیطان ہی بہکاتا ہے، شیطان ہی گمراہ کرتا ہے، تو اس ابلیس کو کس نے گمراہ کیا تھا اس وقت، جبکہ شیطان ابھی تصور ہی نہیں تھا اس وقت۔
شیطان تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ہوا ہے نا، اس کا نام تو عزازیل ہے. وہ عزازیل تھا، عبادت گزار تھا، اس کے سجدے بے شمار تھے. وہ آدم علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے کے بعد اور اپنی اکڑ اور اپنی انا کی وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا. تو شیطان بعد میں ہوا، لیکن اس کو کس نے گمراہ کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں نفس امارہ، جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، جو نفس ہمارے ساتھ آج ہے. ایک بات یاد رکھ لیں کہ آج اگر چاند نظر آ جائے تو شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک میں شیطان سب پورے رمضان المبارک میں قید کر لیے جاتے ہیں، وہ تمہیں بہکانے نہیں آئیں گے. لیکن جس چیز نے شیطان کو بھی گمراہ کر دیا تھا وہ چیز تو ہمارے ساتھ ہی رہے گی، نفس امارہ. تو یہ سمجھ کر کے چلے سب سے بڑی جنگ ہمارے لیے زندگی میں اپنے نفس کے خلاف لڑنا، نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ کرنا. اور اس میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو، آج کئی مواقع ہمارے پاس ایسے آئے ہیں. ایک تو لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے، تقریباً دنیا نے لوگوں کو گھر میں قید کر دیا. اب اس کے بعد رمضان بھی آ رہا ہے. تو اس لاک ڈاؤن کو اگرچہ یہودی طاقتیں، دجالی قوتیں جو دنیا میں خرافات کے لیے اپنے ناپاک عزائم اور منصوبے لے کر چل رہی ہیں، ان کے اگرچہ کچھ بھی مفادات ہوں اس لاک ڈاؤن سے، وہ مکر کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. اس لاک ڈاؤن کے پیچھے وہ لوگ جو کچھ بھی اپنے مقاصد رکھتے ہوں، لیکن میرے عزیزو، مسلمان وہ ہے جو کافر کے بنائے ہوئے منصوبوں کو بھی اپنے لیے بہتر طریقے سے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. انہوں نے اگر انٹرنیٹ پورے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے شروع کیا ہو تو آپ اس کی اچھائیوں کو استعمال کر لیں. کسی نے تلوار صرف گردن کاٹنے کے لیے بنایا ہو تو آپ گردن بچانے کے لیے بھی استعمال کر لیں. تو ہر چیز کا استعمال آپ بدل سکتے ہیں. لاک ڈاؤن اگر وہ برے منصوبوں کے لیے ہو بالفرض، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے ذریعے سے آپ اپنے نفس کے جہاد کی تربیت بھی حاصل کر سکتے ہیں. آج دیکھیں ہماری خواہشات کے مطابق بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں مل پاتی. آج ظاہر سی بات ہے، جو ہم آزادی کے دنوں میں، یعنی لاک ڈاؤن نہیں تھا اس سے قبل، جس طرح کی چیزیں کھا پی رہے تھے، ان چیزوں کی بھی قلت آج ہو گئی ہے. اپنے مرضی کے مطابق ساری چیزیں ہم کھا نہیں پاتے. گھر میں جس طرح سے بھی چل رہا ہے، بہت سارے تو غریب ایسے ہیں جن کو وہ کھانا بھی میسر نہیں ہے جو کھانا ہم کھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. میرے عزیزو، آج